حدیث صحیح الاسناد ہے، یہ امام بخاری اور امام مسلم کی معیار کی حدیث ہے۔ اب حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں، پڑھنا میرا کام، کیسے سننا ہے یہ ممبئی والوں کا کام۔ توجہ، اس حدیث کی ابھی پوری رجال پڑھوں گا، 2 منٹ میرے اس میں برباد ہوں گے۔ میں آخر میں جو فائنل راوی ہے جس کی روایت پر بڑے بڑے ملاؤں کو اعتماد ہے، امام حاکم نیشاپوری لکھتے ہیں، توجہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو امام جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا، یہ سورہ محمد کی 38ویں آیت ہے، اللہ اس آیت میں پروردگار فرماتا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ جب تم ہم سے منہ پھیر لو گے، اور اگر تم منہ پھیر لو گے تو ہم تمہارے سوا کسی اور قوم کو لا کر تم میں بدل دیں گے، کسی اور قوم کو حکمرانی دے دیں گے، کسی اور قوم کے ہاتھ میں ہم تمہارا کمان دے دیں گے۔ توجہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے لوگوں نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ من ہؤلاء الذین اذا تولینا تبدلوا بنا، یا رسول اللہ وہ قوم کون سی قوم ہوگی کہ جب ہم لوگ یعنی مسلمان جب سرکش ہو جائیں گے، عرب والے سرکش ہو جائیں گے، تو اللہ ان عربوں پر لا کر، عالم اسلام پر لا کر کس قوم کو حاکم بنا دے گا، کس قوم کے ہاتھ میں اللہ ملت اسلامیہ کی باغ ڈور دے دے گا؟ تو فرماتے ہیں فَسَلْمَانَ إِلَىٰ جَنبِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جناب سلمان فارسی موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے حضرت سلمان فارسی کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا فقال هم الفرس وهذا وقومه، اللہ کے رسول نے جناب سلمان کو دیکھ کر فرمایا یہ ایرانی اور اس کی قوم ہے۔ آج دنیا نے دیکھا، آج دنیا نے دیکھا، جب سب تماشا بنی ہوئی تھی تو وہ اکیلا ایران تھا جس نے 350 ڈرون اور 200 میزائلوں سے امریکہ اور اسرائیل پر، اسرائیل کی طاقت پر حملہ کر کے بتا دیا کہ 56 بہنوں کا ایک لوتا بھائی۔ امام حاکم نیشاپوری فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلمین، یعنی امام مسلم کے شرائط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ اب بس آخری ایک اسٹیٹمنٹ دوں گا اور دینے کے بعد میں اپنی تقریر سمیٹ دوں گا۔ ایک انگریز رائٹر، توجہ، سادات الیزدی، یہ کون ہے؟ کرسچن ریسرچر اینڈ اسکالر، عیسائیوں کا بہت بڑا ریسرچر، اسکالر، وہ کہتا ہے کہ ہمارے بائبل میں ہمیں یہ بتایا گیا، انجیل میں، ہماری کتاب میں، کہ کون سی ایسی حکومت ہے، کون سی ایسی طاقت ہے جو آخری زمانے میں، آخر الزمان میں جو شیطان سے آ کر لڑے گی اور وہ قوم تمام قوموں پر غالب ہوگی۔ سادات الیزدی لکھتا ہے ان بائبل we Christians are given good news that the Iranians will come to power in the end times and will win over evil because they have the support of a double-edged sword. I researched for years about the source of history until I was able to decipher that the double-edged sword is the Zulfiqar, the sword of Imam Ali alayhi salam, according to the contents of the پھرو جب بات تمام ہو جائے پھر نعرہ لگانا، فلک شکاف نعرہ لگانا۔ وہ کہتا ہے according to the contents of the Bible, Iran will defeat Israel and there is not much time left until that moment. یہ فرماتا ہے کہ بائبل میں، ہمارے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو ایرانی وہ قوم ہوگی، ایران کی قوم وہ قوم ہوگی جو شیطانوں سے لڑنے کے لیے کھڑی ہوگی۔ اللہ اس قوم کو پوری دنیا میں فتح عطا کرے گا اور اس کے بعد وہ
وجہ بتاتا ہے کہ وہ وجہ یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ سپورٹ آف اے ڈبل ایج سورڈ، اس لیے کہ اس قوم کو دو بھاری تلوار کا سپورٹ کرنا پڑا۔ اب وہ سادات الشخصی کہتا ہے کہ جب میں نے تحقیق کی کہ دو بھاری تلوار کس کی ہے تو پتا چلا کائنات میں دو بھاری تلوار فقط علی کی تھی، یعنی کہ ایران کو ذوالفقار کا سپورٹ باغی آدمی کٹنا رہا ہے بھائی۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا خامنائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت البقیع کا جو مطالبہ ہے وہ آج کے جلوس سے ہم اس پلیٹ فارم سے مولانا سید اسلم رضوی صاحب کی قیادت میں ہم عالم اسلام سے بالخصوص حکومت سعودیہ سے ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آج آپ بڑے لبرل ہو چکے ہیں، آپ بڑے ماڈرن ہو چکے ہیں، ہم اس کے راز و نیاز میں نہیں جاتے کہ اس کے برپردہ وجہ کیا ہے، مگر ہمیں اتنا معلوم